السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کل یوکرین کی جانب سے جو رشیا پر بڑے حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں 41 سے زائد طیاروں کے حوالے سے دعویٰ ہو رہا ہے کہ 41 کے قریب روسی جدید مہنگے ترین نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے والے طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو نظریہ یہ ہے کہ جنگیں ختم کی جائیں۔ ایون مارکو روبیو جب سیکرٹری آف اسٹیٹ بنے تو ان کے بیان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ دیکھو، ہم سپر پاور نہیں ہیں، یعنی ہم اکیلے طاقت نہیں ہے، دنیا اب ملٹی پولر سپر پاورز کی طرف جا رہی ہے، یا ملٹی پولر پاورز دنیا کے اندر موجود ہیں، جیسے چائنا ایک طاقت ہے، رشیا ایک طاقت ہے، جاپان ایک طاقت ہے، امریکہ ایک طاقت ہے، اور دیگر کئی ممالک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ اکیلی امریکہ ہی سپر پاور ہے اور اپنی سپر پاور ثابت کرنے کے لیے ہم جنگیں لڑتے رہیں، بلکہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے دنیا کے اندر اور طاقتیں بھی ہیں، ہم اکیلی طاقت نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک نیو ورلڈ آرڈر، یعنی یہ بحث ختم ہو کہ فلاں نے اپنی سپر پاور بچانے کے لیے اس پر حملہ کر دیا، اس پر حملہ کر دیا، سب کی طاقت کو ایکسیپٹ کیا جائے اور سب کے ساتھ چلا جائے۔ لیکن جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکن جرنیل ہیں، جیو لابی ہے، وہ تو یہ ہرگز ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ روس بھی کوئی بڑی طاقت ہے، چائنا کو بھی مضبوط مانا جائے یا چائنا بھی سپر پاور ہے۔ تو اب یہ جو اٹیک ہوا ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ وہ جنگ رکوا دیں، روس اور یوکرین کے درمیان سیز فائر ہوا، رابطے ہوئے، مذاکرات کے حوالے سے کوششیں ہوئیں۔ اب یہ جو کل اٹیک ہوا ہے، جس حوالے سے خبر اب سامنے آئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو ڈونلڈ ٹرمپ ڈبل گیم کر رہا ہے، یہ ٹرمپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب وائٹ ہاؤس سے یہ دعویٰ ہوا ہے کہ ٹرمپ کو بتایا ہی نہیں گیا، ٹرمپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوکرین یہ حرکت کرنے جا رہا ہے، جبکہ نیٹو ممالک کو پتہ تھا۔ اب کام خراب ہو گیا۔ اب پیوٹن نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے کونسل کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ طلب کیا ہوا ہے، اور روس جو ہے وہ جوابی حملے اس کی جانب سے شروع ہو گئے ہیں، اور تباہ کن جوابی حملے تھے، اور ابھی اور بھی ہوں گے۔ اب تو پیوٹن کے پاس جواز آ گیا ہے کہ وہ پورے کے پورے یوکرین کو انویڈ کر دے۔ اس کے پاس جواز ہے کہ دیکھیں نیٹو پاگل ہو چکا ہے، وہ روس کے دفاع اور روس کو مکمل طور پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ یوکرین کو تباہ کرے۔ لہٰذا اگلے آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہوں گے، اور جب کسی ملک کے اندر جنگ لگتی ہے، جیسے یہ بڑی جنگ روس اور یوکرین کی پچھلے 3 سالوں سے لگی ہوئی ہے، اور اب جس طرف حالات جانے جا رہے ہیں، ظاہر ہے چائنا بھی اس میں کودے گا، اس میں دیگر ممالک اور پلیئرز کی انٹری ہوگی۔ دوسری طرف اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ ہو جائے، روس انگیج ہو جائے فلی طور پہ، چائنا کو انگیج کیا جائے، اس وقت ہم ایران پر حملہ کر دیں، اور ایران اگر کوئی نیوکلیئر میزائل بنا رہا ہے تو ہم اس پر اٹیک کریں، تباہ کریں، تاکہ چائنا اور روس ایران کو بچانے کے لیے نہ آ سکیں۔ تو حالات تو پورے کے پورے خطے کے تباہ ہو رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے ایران کے اندر ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، غزہ کے اندر ہو رہا ہے، یوکرین کے اندر ہو رہا ہے، رشیا، چائنا، تائیوان، ان کے اندر ہو رہا ہے، ہمیں کیا لگے۔ یہاں پہ جو رات کو ہوا، اب 3-4 خبریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارے دوست ہیں قمر میکن، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، وہ کہتے ہیں کہ مصدقہ ذرائع کے مطابق جمعے کے دن سیال کوٹ میں تمام پریزائڈنگ افسران کو کچہری بلایا گیا، اور ان سے پہلے ہی فارم 45 سائن کروا لیے گئے، یعنی 2 دن پہلے الیکشن سے فارم 45 بن چکے تھے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے، یعنی پی ٹی آئی کے مقابلے میں 40,000 کی لیڈ سے ہنا ارشد کو جتوا دیا گیا۔ لیکن گراؤنڈ پہ صورتحال یہ تھی کہ ہنا ارشد کو 4,000 ووٹ بھی نہیں ملے، لیکن جتوا دیا گیا۔ اور اب وہ مریم نواز، شکر الحمدللہ، پنجاب کے اندر ہماری پاپولیرٹی بحال ہو گئی، ہم جیت گئے۔ ہنا ارشد کا ٹویٹ آیا کہ یہ مریم نواز کے ویژن کی جیت ہے، مریم نواز کی وجہ سے میں جیتی ہوں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مریم کا ہی ویژن ہے، فارم 47 والا، یہ مریم کا ہی ویژن ہے۔ اور خواجہ آصف نے تو حد کر دی، خواجہ آصف نے کہا کہ یہ جو ہم جیتے ہیں نا PP 52 کے اندر، یہ جیت ہماری نہیں بلکہ یہ افواج پاکستان کی جیت ہے۔ سچ بول رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جیت ہے، اس کی وجہ سے جیتے ہیں، کیونکہ وہ بارڈرز پر جانے کے بجائے انہی کاموں میں تو لگے ہوئے ہیں، ورنہ ان کی کیا اوقات، یہ تو ہارے ہوئے ہیں۔ خود اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود خواجہ آصف ایک عورت سے ہارے ہیں۔
تو یہ واقعی افواج پاکستان کے اداروں کی ہی جیت ہے جو اپنے اصل کام سے ہٹ کر لوگوں کے فارم 47 بنا رہے ہیں اور یہاں پر سیاست کر رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کی جیت ہے, یہ مریم نواز کے نظریے کی جیت ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے اندر کوئی آخری امید بھی لوگوں کے اندر بچی ہوئی تھی الیکشن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے, تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے. دوسری جانب آدھی رات کے وقت محمود خان اچکزئی کا بیان آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ آفٹر عید الاضحیٰ نیشن ول پبلک موومنٹ وڈ بی لانچڈ انڈر دا فلیگ آف تحریک تحفظ آئین پاکستان ود دا گول آف ریسٹورنگ دا کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی اینڈ پاپولر لیڈرشپ. تو تحریک کا اعلان ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ پورا ملک سڑکوں پر ہوگا, اور یہ جو تحریک ہوگی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس جھنڈے کے نیچے ہوگی, اور عید الاضحیٰ کے بعد یہ شروع ہو جائے گی اور یہ رکے گی نہیں. اور عمران خان نے بھی کہہ رکھا ہے کہ تیاریاں پوری کریں. تو تحریک کا اعلان تو ہونے جا رہا ہے. دوسری طرف میاں صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں, اور لندن پہنچ کے یعنی پاکستان میں تو یہ بولتے ہی نہیں ہے, لیکن لندن جاتے ہی انہیں تھوڑی زبان لگ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ نون لیگ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر ہم نے بنایا. مودی کی کوئی بات نہیں کی, کوئی اور بات نہیں کی, صرف اپنا کریڈٹ ہے کہ ہم نے ایٹمی طاقت ملک کو بنایا, ہم نے JF-17 تھنڈر دیے. دیکھو نا ہم نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ان کو آتا یہی ہے کہ ہم نے موٹر وے بنائی, ہم نے فلانا بنایا, ہم نے JF-17 تھنڈر بنا دیے, یعنی ہر چیز کا کریڈٹ لینا ہے. نواز شریف نہ ہوتا تو پاکستان تو کھنڈر بن چکا ہوتا. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اور خان کے درمیان میچ پھنسا ہوا ہے. آج 2 آرٹیکل لکھے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے صحافی انصار عباسی کی جانب سے, جس کے اندر پہلا ہے بشرا بی بی عمران خان کے لیے ریڈ لائن, اسٹیبلشمنٹ کے لیے فالٹ لائن. یہ ٹائٹل ہے, کتنا غلیظ اور گھٹیا ٹائٹل ہے اس صحافی کا. خود کو یہ صحافی کہتا ہے اور دین اور مذہب کی بات کرتا ہے. بشرا بی بی عمران خان کے لیے ریڈ لائن, اسٹیبلشمنٹ کے لیے فالٹ لائن. کوئی جھگی کے اندر, جھگی مطلب خانہ بدوش جن خیموں کے اندر رہتے ہیں, جھونپڑی کے اندر رہنے والے غیرت مند کے لیے بھی اس کی بیوی ریڈ لائن ہوتی ہے. کوئی ہندو ہو, کوئی مسلم ہو, سکھ ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, اس کی بیوی اس کی غیرت ہوتی ہے, ریڈ لائن ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان نے اصل میں نا بشرا بیوی کو ریڈ لائن بنایا, تو اور کیا کرے. کیا آپ کی بیوی آپ کے لیے ریڈ لائن نہیں ہے, یا کھلی چھوٹ ہے کوئی بھی آ کے آپ کی بیوی پہ کامنٹ کرے, کوئی بھی بکواس کرے؟ یہ تو نجی معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے پہلے ثبوت رکھے بشرا بی بی کے کرپشن کے, پھر عاصم منیر نے رکھے کہ بشرا بی بی کرپشن کر رہی تھی, اس وجہ سے خان نے عاصم منیر کو ہٹا دیا. وہ جو عمران خان کا کل بیان آیا تھا کہ عاصم منیر کو میں نے اس وجہ سے نہیں ہٹایا کہ یہ جو بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی ہے, بلکہ انہوں نے الٹا بشرا بی بی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی, پاؤں پڑنے کی کوشش کی تھی, اور بشرا بی بی نے کہا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے کوئی آپ سے ملاقات یا سفارش نہیں کرنی. تو ایک تو اس کا جواب دلوایا گیا انصار عباسی سے. دوسرا انصار عباسی کا ایک اور آرٹیکل جنگ کے اندر چھپا جس میں لکھا گیا خان کے بے وفا ہمدرد, خان کے بے وفا ہمدرد. کہتے ہیں کہ عمران خان ایک بار پھر تحریک انصاف کو احتجاجی تحریک چلانے کا کہہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ لفٹ نہیں کروا رہی. بہت سے لوگوں نے کوشش کی خان کی رہائی کے لیے, دعوے بھی ہوئے, لیکن وہ دعوے ملیا میٹ ہو چکے ہیں, اور عاصم منیر کو براہ راست اب نشانہ بنایا جا رہا ہے. خان کے ووٹر سپورٹر گالیاں تو دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن سڑکوں پہ نہیں نکلتے, اس وجہ سے عمران خان جیت بھی نہیں پا رہے. عمران خان نے اس سے پہلے بھی احتجاج کیے ہیں, لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ خان کے جو ووٹر سپورٹر یا لیڈران جو بھگوڑے ہیں, جو بھاگے ہوئے ہیں, ان کو واپس آنا ہوگا. اگر وہ واپس نہیں آئیں گے اور ادھر بیٹھ کے وہ گالیاں دیتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ دوسروں کو گالیاں دینے اور تانے دینے سے بہتر ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما اور ووٹر سپورٹر اپنے چہرہ آئینے میں دیکھیں. اب یہ ایک صحافی کا کام نہیں ہے کسی کو آئینہ دکھانا کہ آئینے میں دیکھیں, یعنی صحافی نما گدھ یہ لوگ ہیں. لیکن بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے, کچھ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے, اور جو باہر نکلتے ہیں جن کو گولیاں لگتی ہیں ان کی جان خطرے میں نہیں ہے. آپ کا سٹیک بڑا ہے, کل کو آپ نے وزیر بننا ہے, جو بھی ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہماری جانیں خطرے میں ہیں. قیدی نمبر 804 کی جان خطرے میں نہیں ہے. جو عام لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, جن کو سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں, ان کی جان خطرے میں نہیں ہوتی. وہ جو عام ورکر آپ لوگوں کی خاطر نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے, ٹویٹر پہ بیٹھ کے, مختلف جو رہنما پی ٹی آئی کے ہیں یا دیگر لوگ ہیں, وہ گالیاں تو دیتے ہیں, انقلاب کی بڑی بڑی بڑکیں اور باتیں تو کرتے ہیں, لیکن عملی طور پہ جب وہ باہر نکلیں گے نہیں تو کامیابی کیسے حاصل ہوگی. بات بالکل سچ ہے. تو پی ٹی آئی کو بھی واقعی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا
اور واقعی نکلنا ہوگا. اگر وہ نہیں نکلیں گے تو یہ صورتحال مزید لمبا عرصہ برقرار رہے گی. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.